السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم خواب کی حقیقت، تعبیر کی حقیقت اور خواب دیکھنے والے کیا کچھ دیکھتے ہیں، آیا جو کچھ بھی دیکھا جاتا ہے وہ سب کے سب تعبیر کے لائق ہوتے ہیں یا پھر اس سے ہٹ کے کچھ اور ہوتا ہے، ان سب باتوں کو ڈسکس کرنا مناسب سمجھیں گے۔ کئی سارے دوستوں نے سوالات کئی مرتبہ خواب کو لے کر کے بھیجا اور ہم نے ان کو لکھ کر کے جواب دیا، لیکن چند دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ اگر اپنا حاصل مطالعہ پیش کر دیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، تو انہی کی درخواست پہ آج اس موضوع کو، اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ خواب جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ خواب کی اصلیت اور حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم سوتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا میں جو بھی ہے، جس مذہب کا ماننے والا بھی ہے اور جس جنس کا بھی ہے، جس رنگ کا بھی ہے، جس علاقے کا بھی ہے، اسے یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں سوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آیا یہ کہ یہ خواب کیا ہوتا ہے، آیا جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کا مستقبل میں انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، وہ کچھ اشارات ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ انسانی نفسیات، شعور اور تحت شعور کی جو بات آتی ہے کہ ایک انسان شعور میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کسی جبر، کسی دباؤ کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا، تو خواب میں وہ تحت شعور کے اندر جا کے اس کام کو انجام دیتا رہتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین یہی کہتے ہیں۔ باقی اس کا تعلق کسی مذہب سے یا مستقبل میں کسی اشارات سے نہیں ہوتا، یہ بھی کہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ خواب کو تو مانتے ہیں لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی مذہب یا کسی تعبیر سے یا مستقبل میں کسی پڑھنے والے اثرات سے نہیں ہے، جبکہ جو صاحب ایمان ہے ان کو ہدایت دی گئی ہے، اور باضابطہ احادیث کے اندر ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت تو اب جاری نہیں رہی لیکن اس کے حصے جو بعض روایات میں 40 حصے، بعض روایات میں 46ویں حصے اس کو قرار دیا گیا ہے، خواب کو، اچھے خواب کو، نیک خواب کو، سچے خواب کو، تو اس حوالے سے آیا کہ نبوت کا سمجھ لو کہ یہ ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ نے پوچھ لیا وما المبشرات یا رسول اللہ، کہ یہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب۔ اور نبوت کا جو اس کو 40واں یا 46واں حصہ قرار دیا گیا سچے خواب کو، اس کے بارے میں محدثین توجیہ یہ کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آغاز ہوا تو شروع کے دور میں خواب کے اندر ہی سارے اشارات اور ہدایات آتی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مانند وحی کے ہوتے ہیں، ان میں جو حکم آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے ایک نبی کے لیے، یہ بھی ہم اس ضمن میں یاد رکھیں۔ اور اس کا فلسفہ اور اس کا لاجک یہی ہے کہ وہ مانند وحی کیوں ہوتے ہیں اور قطعی کیوں ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ سوتے تو ہیں لیکن ان کا دل اور ان کی روح یہ بیدار رہتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ چیز مل جائیں گی، تو گویا کہ ان کو بیداری کے عالم میں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، جبکہ ہم اور آپ جب سوتے ہیں تو ہم اور آپ بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ خواب کی جب بحث آتی ہے تو یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ایک گنا آزاد ہو کر کے عالم علوی اور عالم سفلی دونوں کا سیر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خواب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں انسان دیکھتا ہے، بہت سی ایسی کیفیات کا اور جذبات کا تجربہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، جس کا عام انسانی زندگی کے اندر بسا اوقات ہونا ناممکن میں سے ہوتا ہے، یہ لیکن خواب میں یہ ممکن دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ خواب جو کچھ بھی دیکھا جائے وہ شعور اور تحت شعور کی باتیں کرتے ہیں، جو نفسیات کے ماہرین، سائیکاٹرسٹ وغیرہ، منو ویگیانک جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے آیا ہے کہ نہیں، یہ خواب باضابطہ رؤیا صالحہ جو ہے ایک مومن کے لیے بشارت کا حصہ ہے، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، ایک بات تو ہم یہ سمجھ لیں۔ اب آیا
کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، تو احادیث کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں ابو داؤد کی روایت، ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، ان سب کو جب سامنے میں رکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک من النفس، انسان کی اپنی سوچ اور دن بھر جو کچھ سوچتا رہتا ہے، جو تجربات سے گزرتا رہتا ہے، جو کیفیات اس کے اوپر آتی رہتی ہے، وہی جب سوتا ہے تو دوبارہ اس کے ذہن پہ مسلط جو رہتا ہے دن بھر، وہ شروع ہو جاتا ہے خواب کے اندر بھی، نوم کی حالت میں، تو وہ ہوتا ہے من النفس، یعنی کہ انسان کے اپنی نفسانی وسوسے یا نفسانی جو کچھ مشاہدات بیداری کے عالم میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کے تجربات سے وہ حالت نوم میں، نیند میں گزرتا ہے۔ یہ کوئی تعبیر کے لائق باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو اضغاث احلام بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے من عند اللہ کی طرف سے، وہ نیک لوگوں کے لیے مبشرات کا حکم رکھتا ہے، اور جو بد ہوتے ہیں ان کے لیے منذرات کا حکم رکھتا ہے، ان کو چونکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے ایک طریقے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اب وہ کوڈڈ ہوتا ہے، تعبیر کے ذریعے سے معبر اس کو ڈیکوڈ کر دیتا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے یا اس طرف اشارہ کر رہا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو من عند اللہ جو ہوتا ہے یہ مبشرات ہوا کرتے ہیں، اغلب طریقہ سے مبشرات کا تذکرہ آیا ہے، ورنہ منذرات بھی ہوتا ہے، بہت سی جگہوں سے ہمیں چوکنا کر کے ڈرا دیا جاتا ہے، بچا دیا جاتا ہے، خواب میں وہ دکھ جاتا ہے ہمیں، اور اس کو ہم پھر وہی جو ہم نے کہا کہ وہ ایک کوڈڈ شکل ہوتا ہے، ڈیکوڈ کرتے ہیں اس کو ہم تعبیر کے ذریعے سے۔ ہم بات آگے کریں گے کہ تعبیر قرآن کریم سے بھی لیتے ہیں، احادیث سے بھی لیتے ہیں، اور تعبیر تمثیل سے بھی لیتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ آخر کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، حروف کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے الغرض۔ تو یہ ہو گیا دوسرا خواب۔ تیسرا ہوتا ہے من عند الشیطان، شیطانی وسوسے، شیطان ہمیں خواب میں آ کر کے ورغلاتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے ہمارا جو گلا بھینچ رہا ہے، سینے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، ڈر رہے ہیں یا سر کاٹ دیا ہے، الگ الگ طریقے سے ہم ایک بے ربط خواب دیکھتے ہیں، جو اگر جاگنے کے بعد بھی انسان اگر اس کو یاد کرے تو اسے کچھ ہاتھ ہی نہ آئے کہ ہوں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، کچھ یاد رہے کچھ بھول جائے، کوئی ترتیب نہیں، کوئی ربط نہیں اس کا، اس کو بھی اضغاث احلام کہا جاتا ہے اور شیطانی وسوسے کہے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تعبیر کے لائق نہیں ہوتا، جیسے انسان کے نفسیات کا جو اثر آتا ہے نیند کے اندر وہ قابل تعبیر نہیں ہوتا، تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ شیطانی وسوسے والے جو خواب ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی کہا یہ گیا ہے کہ اس میں بھی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ 3 خواب ہیں، لیکن ان تمام احادیث کو سامنے میں رکھنے کے بعد بخاری شریف کے جو شارح ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، ان کا کہنا ہے کہ خواب صرف انہی 3 صورتوں میں منحصر ہو ایسا نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ 3 وہ ہیں جو بنیادی طور پہ اگر آپ درجہ بندی کریں گے اس کی تو اس درجہ بندی کے اندر یہ 3 کے اندر سمٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اب یہ چیز آتی ہے کہ جو تعبیر کے لائق خواب کی بات آئی ہے اور بلا تعبیر والی خواب جو دیکھے جاتے ہیں اس کی بات آئی ہے، تو خواب دیکھنے والے کون لوگ ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو چیز خواب میں دیکھی جا رہی ہے وہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے، اور جس وقت میں خواب نظر آیا ہے اس وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تعبیر بتانے والے جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، چاہے جا کہ آج کل تو ہر کوئی معبر بنا پڑا ہوا ہے، کچھ بھی پوچھئے کچھ وصول نہیں، کچھ ضابطہ نہیں، جو باتیں سامنے میں آ رہی ہے ٹیلی فون پہ یا میسج میں ہم ان کا جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے سلسلے میں، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جتنی وضاحت کے ساتھ اس کے آداب، اس کے اصول بتائے ہیں ہمیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بڑے ہی اہمیت اور بڑے ہی نزاکت بھرا کام ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، سمجھ لو کہ خواب تو ایک پرندے کے پاؤں سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ معلم یتحدث کے الفاظ آئے ہیں اور کہیں پہ معلم یعبر کے الفاظ آئے کہ جب تک اس کی تعبیر نہ بتائی جائے، جب تک اس کے متعلق کچھ کہا نہ جائے، پرندے کے پاؤں سے بندھا ہوا ہے۔ اذا عبرت فوقعت، ہاں جب اس کی تعبیر کسی نے کچھ بتا دی تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے۔ اسی لیے یہ راوی جن کے حوالے سے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم یہ خواب مت بتاؤ، ہاں البتہ اسی کو بتاؤ جو حبیب اور لبیب کے تذکرہ ہے، کہ جو تمہارے لیے مخلص اور خیر خواہ ہو اور جو ماہر ہو، زیرک و ذہین ہو،
وہ اشارات کو سمجھ جاتا ہو کہ یہ بات آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے. تو عام انسان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا خواب دیکھنے والا یہ اگر مومن صالح ہے تو پھر اس کا خواب یہ تعبیر کے قابل ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی گنہگار ہے, گناہوں میں لت پت رہتا ہے, ناپاک رہتا ہے اور دنیا جہان کی ساری چیزیں اپنے ذہن پہ مسلط رکھتا ہے, وہ اگر کچھ دیکھے, بے ربط سا دیکھے, کچھ یاد رہے کچھ یاد نہ رہے, تو ظاہر سی بات یہ تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے. تو دیکھنے والا کون ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور پھر جو چیز دیکھی جا رہی ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے. بسا اوقات ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے 24 گھنٹہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ذہن میں سوار ہوتا ہے, تو پھر وہ دوبارہ آ جائے گا نیند کے اندر, تو اس کا کیا ہے, کچھ نہیں. لیکن ہاں کبھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہے اور اتنا ربط اس میں ہوتا ہے منطقی, اٹھیے تو پوری کی پوری بات یاد رہتی کہ یہ چیز ایسے آئی, یہ چیز ایسے آئی ہے. تو وہاں پہ پھر بتاتے کہ اس چیز کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اس کا ویلیو ہوتا ہے اور اس کی تعبیر ہوگی ہی ہوگی, اس کو ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا ہے. اور تیسری چیز ہم نے کہا کہ خواب کس وقت میں دیکھا جاتا ہے. تو احادیث کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اصدق الرؤیا عند الاسحار, کہ آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے اس وقت میں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ خواب سچا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا دن میں جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر نہیں ہوگی؟ نہیں, دن میں بھی دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ہمارے مجاہدین جو ہے وہ پانی کی کشتی پر, پانی کے جہاز پر سوار ہے. جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو فوراً اٹھے, مسکرائے, اس کی تعبیر دی, آپ نے بتایا کہ مستقبل میں یہ ہوگا. وہ خواب آپ نے دن کے اندر ہی دیکھا تھا. لیکن کہا یہ گیا کہ سب سے سچا خواب کا جو وقت ہو سکتا ہے, جو گھڑی ہو سکتی ہے, وہ گھڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور اوقات میں دیکھے جا سکتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ جو سب سے زیادہ سچا ہوگا اس کے خواب سب سے زیادہ سچے ہوں گے. تو یقینی بات انبیاء کرام سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں. اور ہم نے کہا ان پہ آنے والا خواب ایک وحی کے مانند ہوتا ہے, جو حکم آتا ہے وہ قطعی حکم ہوتا ہے. ان کے علاوہ جو جس درجے کے ہوں گے ان کے خواب کا وہی حکم ہوگا. تو دیکھنے والا جو چیز دیکھی جا رہی وہ اور کس وقت میں دیکھا جا رہا وہ, اس کا بھی بڑا ایک اپنا رول ہوتا ہے. اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں. اور پھر بہت سے لوگ خواب گھڑ کر کے جو جھوٹی سچی باتیں بنا لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں ایسا دیکھا. تو یاد رہے کہ ایسے لوگوں کی بڑی مذمت آئی ہے, بڑی سختی سے ان لوگوں کو احادیث نے یاد کیا ہے, اور احادیث میں ان کی جو مذمت آئی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. تو اس لیے جھوٹا خواب کبھی نہیں گھڑنا چاہیے. یہ بہت ہی گھنونا اور بہت ہی گھٹیا باضابطہ انسان کا عمل ہے اور اس کی حرکت قرار دی گئی ہے یہ. تو جھوٹے خواب نہیں کبھی گھڑنے چاہیے. یہ باتیں ہمارے سامنے میں رہیں. تعبیر کے لائق جو باتیں ہو سکتی تھی وہ ہم نے کہہ دیا. ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا قرآن کریم میں خواب کا تذکرہ ہمیں ملے گا کہیں؟ بالکل ملے گا. سورہ یوسف کے اندر ہی دیکھ جائیے, 3 مرتبہ تو آپ کو حضرت یوسف کے حوالے سے تذکرہ مل جائے گا کہ جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 11 ستارے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں, وہ تعبیر مل جائے گی. 2 ایسے لوگ جو جیل کے اندر بولے تھے کہ ہم شراب پلا رہے ہیں, ایک نے کہا کہ ہم بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے سر پہ جو روٹی کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. وہ تعبیر کے حوالے سے اور خواب کے حوالے سے مل جائے گا آپ کو وہاں پہ واقعہ. اور تیسرا جو ہے اسی کے اندر آپ کو بادشاہ وقت کے حوالے سے یہ خواب ملے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 دبلی گائے ہیں, 7 موٹی گائے ہیں, اس کو کھا جا رہی ہیں, اور 7 ہری بھالیاں اور 7 سوکھی بالیاں. یہ خواب بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ کو خواب کے حوالے سے ملے گا جو ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں کہا گیا کہ آپ کا خواب بالکل سچا ہو کر کے رہے گا. تو قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ کہ خواب کے حوالے سے, تعبیر کے حوالے سے جو چند آداب ہیں, ایک ہمارے ساتھی نے ساجد ہیں وہ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو. آداب یہ ہے کہ جب آپ اچھے خواب نظر آئے, ربط ہو, سب کچھ یاد ہو, آپ پاک صاف ستھرے رہتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں بالکل آخری پہر میں جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت دکھا ہے, تو اچھے خواب کے بارے میں آداب یہ یاد رکھیں آپ کہ اس کو یاد رکھیں, کسی اچھے ماہر سے آپ اس کو پوچھیں, اور جو خوشخبری کی باتیں آئی ہیں آپ سامنے والے کو, جو دوست یار ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سے اچھائی کو اپنا سکے. اور اگر برے خواب آئے ہیں تو اس کو بتائیں نہیں. رات میں جس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے ڈر کر کے ہو یا گھبرا کر کے ہو تو فوراً بائیں کروٹ میں آپ تھکا دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس خواب کو کہیں بتانے کی کوشش نہ کریں. ایک تو یہ ہے برے خواب کے حوالے سے آداب اس کے. باقی پھر اور باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ, وہ ہم آپ سے کسی موقع سے ڈسکس کر لیں گے. کئی ساتھیوں نے اور بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی خواب میں بندر دیکھے تو کیا, کسی نے گھوڑے کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں خواب میں ہمیشہ گھوڑا دیکھتا ہوں, اس کی کیا تعبیر ہوگی. کسی صاحب نے دریا اور سانپ کے حوالے سے پوچھا ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم اسے اگلی نشست میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال تو
جو مناسب سمجھ میں آئے کہ خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے، ان کی قسمیں کتنی ہیں، خواب دیکھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں، تعبیر کے لائق کون خواب ہوتا ہے، کون سا خواب نہیں ہوا کرتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ بالکل موجود ہے، اور اس کے آداب کیا ہے، یہ ساری باتیں سامنے میں آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ہم نے اس کی کوشش کی ہے، آپ لوگ بھی ان باتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ معلوماتی باتیں اور جو کچھ بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا یا تفاسیر کا یا ان کے شرح حضرات کا، اس کا خلاصہ آپ تک ہم جب پیش کریں تو بر وقت اس کی اطلاع آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ۔